ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ سب سے پہلے تو آپ سب کا شکریہ کہ آپ نے ہمارے پہلے دونوں ویڈیو کا بہت اچھا رسپانس دیا۔ آپ میرے ٹائٹل سے ہی سمجھ گئے ہوں گے کہ آج میں ملک شام کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ ملک شام جو مڈل ایسٹ کا 2011 سے پہلے ایک تجارتی ہب ہوا کرتا تھا، تہذیب و کلچر کا ایک بہترین رونمائی ہوا کرتا تھا۔ آپ اس کے بارے میں دیکھتے ہوں گے کہ مڈل ایسٹ میں دنیا کا کوئی بھی کنٹری اگر تجارتی عملے کے ساتھ جاتا تھا تو وہ سب سے پہلے ملک شام میں جایا کرتا تھا 2011 سے پہلے، اور وہاں مختلف طریقے کے لوگ رہتے تھے، مختلف نظریات کے لوگ رہتے تھے۔ پھر بھی 1963 سے 2011 تک لوگ مشترکہ طور پہ رہا کرتے تھے، لیکن انفارچونیٹ 2011 کے بعد وہاں جس طرح سے دنیا کے عالمی طاقت آپس میں ٹکرا کر وہاں کی تہذیب و کلچر، وہاں کی ہیریٹیج، وہاں کی تہذیب و ثقافت کو کس طرح سے توڑ دیا، وہاں کی تمام جو تجارتی ریسورسز تھے اس کو ختم کر رکھ دیا۔ آج ملک شام کا کوئی بھی ایسا شہر نہیں ہے جہاں لوگ محفوظ محسوس کر رہا ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک طرف روس اور امریکہ کا ٹکرانا، روس اور ایران مل کر امریکہ اور سعودی عرب سے ٹکرانا، اور اس کے زیادہ تر ڈائریکٹ جو نقصانات ہو رہے ہیں وہاں کے لوگوں کو ہو رہے ہیں، عام شہری کو ہو رہے ہیں۔ تو اس کا کون اس کو بھرپائی کر پائے گا؟ آج پھر ایک ہفتے پہلے بشارت الاسد اقتدار میں پھر 5 سال کے لیے منتخب ہو گئے۔ کیا اسی طرح اس ملک کی ترقی ہو پائے گی؟ آپ سوچ سکتے ہیں کہ دوسری عالمی جنگ کے بعد دنیا کا سب سے بڑا جنگ کا میدان کوئی بنا تو وہ ملک شام یعنی سیریا بنا، اور وہاں 34 ممالک کے فوج آپس میں لڑ رہے ہیں۔ اس سے کس کا نقصان ہو رہا ہے؟ کس کی زمینیں ختم ہو رہی ہیں؟ کس کی مکانات ڈھہ رہے ہیں؟ کن کی تجارت ختم ہو رہے ہیں؟ وہ سب ملک شام کے عام شہری ہیں۔ وہ جو لیڈران جو آج دنیا کو ملک شام کا حکمران مان کر تصور کرا رہے ہیں، ان کو تو اتنا بھی نہیں معلوم ہے کہ عام شہری کا کیا حال ہے۔ عام شہری کے خلاف باضابطے ایران اور روس مل کر وہاں کے عام شہری کو نشانہ بنا رہے ہیں، اور ایک طرف سعودی عرب اور امریکہ ان کے خلاف محاذ پہ ہیں۔ بتائیں ان دونوں کو ٹکرانے سے نقصان کس کو ہوں گے؟ جبکہ وہ قبائل، اب سوچ سکتے ہیں کہ وہ کنٹری جہاں پہلے سے ہی عیسائی کے بعد وہاں مسلمانوں کی وجود ہوئی، مسلمان پھیلے، آج وہاں آلریڈی 4 طریقے کے لوگ رہتے ہیں، 4 نظریات کے لوگ رہتے ہیں جو آپس میں نظریاتی طور پہ ٹکراتے ہوئے رہتے ہیں، پھر بھی لوگ اقتصادی طور پہ، معاشی طور پہ، ملکی طور پہ یونٹ رہنے کو تیار ہے، لیکن عالمی طاقت کو آپس میں ٹکرانے سے کوئی فرصت نہیں ہے۔ وہاں کے عام شہری کا کسی کو خیال نہیں ہے۔ آج UN جو دنیا کو محفوظ دلانے کے، چھوٹے چھوٹے کنٹری کو اپنے امان میں رکھنا چاہتا ہے کہ ہم تمہیں محفوظ حفاظت کے ساتھ رکھیں گے، آج ان کی جو بھی چوٹی کے طاقتیں ہیں آج ملک شام کے ساتھ یعنی سیریا کے ساتھ کیا حال کر رکھا ہے۔ وہاں کی عام لوگ اتنے غریب سے غریب تر ہو گئے کہ کھانے کی وجہ سے موت ہو رہی ہے۔ اب سوچ سکتے ہیں کہ اس ملک کا کیا حال ہو سکتا ہے، اس ملک کے لیے کون سوچ سکتا ہے؟ آج سپر پاور صرف اپنی طاقت کے لیے، اپنی تجارت کو بہتر بنانے کے لیے ایک ملک کو، ایک چھوٹے چھوٹے ملک کو اپنے پاور سے کچل دیتے ہیں، لیکن اس کو اس چیز کا پرواہ نہیں ہے کہ کتنے لوگوں کی جانیں گئیں۔ اس کو اس چیز کا پرواہ ہے کہ ہماری تجارت پہ کوئی نقصان نہ ہو۔ آپ سوچ سکتے ہیں، کل ہی میں نے کہا تھا کہ افغانستان کے تعلق سے کہ امریکہ کو جب تک منافع دکھ رہا تھا تو اس وقت تک اس نے کام کرتا رہا، اپنی فوج کو وہاں لگائے رکھا۔ اب ایک چیز سمجھ سکتے ہیں کہ یہ فوج کو واپسی کا جو فیصلہ تھا جو ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا تھا، لیکن جو بائیڈن نے اس کو آگے کیوں بڑھایا؟ کیونکہ وہ جان رہا تھا کہ امریکن کے اکنومکس پہ کو نقصان دے رہا ہے، اس کی تجارت کو نقصان دے رہا ہے، وہاں کے عام شہری کو نقصان دے رہا ہے۔ کیا یہی چیز اس شام پہ لاگو نہیں ہوتی ہے؟ لیکن اس کا فکر کسی کو بھی نہیں ہے۔ اسی لیے شام کے عوام بھی اور دنیا کے وہ سیکولر لوگ جو پوری دنیا میں امن چاہتے ہیں، پوری دنیا میں امن و سلامتی کے لیے باتیں کرتے ہیں، اس سے ضروری ہے کہ آج ہر اعتبار سے سیریا کو محفوظ کرنے کے، وہاں ایک مضبوط ڈیموکریٹک حکومت دینے کی پوری پرزور آواز اٹھانی چاہیے۔ لیکن آج پوری دنیا اپنی اپنی تجارتی محاذ، اپنے اپنے مفاد میں الجھے ہوئے ہیں، اسی لیے
کوئی کسی کا اس دور میں پرسان حال نہیں ہے، ہر کنٹری کے جو رہنما ہے اسے ذمہ داری ہے، بشارت الاسد کی ذمہ داری ہے کہ وہ وہاں جمہوریت لائے اور عام لوگوں کی رائے سے حکومت میں آئے، اور یہ سپر پاور اسے اپنی طاقت کا غرور نہیں دکھا کر بلکہ وہاں کے لوگوں کو حفظ و امان میں رکھنے کے لیے کوئی پالیسی لائے۔ خاص طور سے یہ ذمہ داری امریکہ کی ہے اور یہ روس کی ہے۔ یہ دو سپر پاور آپس میں ٹکرانے کی وجہ سے اس خوبصورت ملک جہاں ایک مڈل ایسٹ کا تجارتی ہب ہوا کرتا تھا وہ محاذ ختم ہو گیا، تہذیب و کلچر وہاں کے نیست و نابود ہو گئے۔ اس کے لیے ان دو کنٹری کو بہتر پہل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں، انشاءاللہ میں آگے بھی اس طرح کے ویڈیوز لاتا رہوں گا۔ بہت بہت شکریہ۔ کردستان بنانے کے لیے لڑ رہے ہیں، جن میں زیادہ تر فوج مہیلائیں شامل ہیں۔ دھیرے دھیرے یہاں کی لڑائی ایک انترراشٹریہ لڑائی میں تبدیل ہوا، جس وجہ سے یہاں پہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ روپ سے دنیا کے لگ بھگ 34 دیش لڑ رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ورلڈ وار 2 کے بعد یہ دنیا کا دوسرا اور سب سے خطرناک یدھ ہے، جن میں لاکھوں لوگ مارے گئے اور لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے۔ عرب لیگ، جو کہ عرب دیشوں کا ایک سنگٹھن ہے، اس نے سیریا کو اپنے سنگٹھن سے باہر نکال دیا، جس وجہ سے اس دیش کو